أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 سے لے کر 153 تک کی میں نے تلاوت کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے گوشالہ پرستی شروع کر دی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، بہت زیادہ پشیمان ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہیں کیا، ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آج جن آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے ان میں پہلی آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے تورات لے کر واپسی ہوئی ہے، اس کو بیان کیا ہے. ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں افسوس کے ساتھ لوٹے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے بعد بری نیابت کی. اعجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی، اپنے رب کے حکم سے جلدی کر دی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کے بال کو پکڑا اپنی طرف کھینچتے ہوئے. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری ماں کے بیٹے، یقیناً لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے.
فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو مجھ پہ دشمنوں کو مت ہنسا اور تو مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ مت ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اس بات کا علم تھا کہ نہیں کہ سامری اور ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے، گوشالہ پرستی شروع کر دی، اس کا علم تھا یا نہیں؟ صحیح قول تو یہ ہے، بعض حضرات نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تشریف لائے تو پتہ چلا، لیکن ابو مسلم کا فرمانا یہ ہے کہ وہ پہلے سے جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق جل وعلا نے بتلا دیا تھا، اور یہ زیادہ راجح قول ہے، اس لیے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جب لوٹے ہیں تو غصے کی حالت میں تھے، افسوس کرتے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو لفظ یہاں استعمال کیے، اسیف کا لفظ اور غضبان کا لفظ، دو لفظ ہے، غضبان اور اسیف۔ بعض علماء فرماتے کہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور یہ تاکید کے لیے لائے ہیں۔ اور واحدی فرماتے ہیں کہ دونوں قریب قریب ہے، غضب الگ چیز ہے اور اسف الگ چیز ہے۔ اگر ہم سے نیچے کا کوئی آدمی چھوٹے آدمی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت غصہ آتا ہے، غضب کہتے ہیں، اور اپنے سے اوپر والے سے کوئی تکلیف والی بات آتی ہے تو اس وقت حزن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غصے میں تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا، لیکن غم بھی تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا، اس بات کا غم تھا۔ دو چیزیں جمع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو بتلا دیا تھا واپسی سے پہلے، کوہ طور سے واپسی سے پہلے، کہ اس طرح کیا ہے آپ کی قوم نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی قوم سے؟ بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم لوگوں نے میرے بعد بری نیابت کی، میرے جانے کے بعد تم برا ٹھہرے، یہاں جو رکے برا رکے۔ یہ خطاب بچھڑے کی پوجا کرنے والوں سے تھا، سامری اور اس کے جو ساتھی تھے، اور بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے فرما کے گئے تھے، اخلفنی من بعدی اخلفنی فی قومی، اپنی قوم میں تم نیابت کرنا میری۔ تم میرے بئس ما خلفتمونی میں تو آ گیا ہے معنی کہ تم نے میری نیابت بری کی، تم من بعدی لانے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے بعد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی توحید مجھ سے سیکھی اور اللہ کے شریکوں کی نفی سیکھی، اللہ کے لیے خالص عبادت کرنے کو جانا۔ میں بنی اسرائیل کو توحید پر ابھار رہا تھا اور گایوں کی پوجا کرنے سے روکتا تھا، انہوں نے تو کہا ہی تھا مجھے کہ ایک معبود بنا لو۔ تو جو خلفاء تھے، میرے نائب تھے، ان کا بھی حق یہی تھا کہ مستخلف کے طریقے پہ چلتے، میرے طریقے پہ چلنا چاہیے تھا کہ ان کو توحید پہ قائم رکھتے، شرک کے اندر نہیں جانے دیتے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابن عربی نے لکھا ہے، ابن عربی کے حوالے سے مفسر قرطبی نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غصے والے تھے اور ٹھنڈے بھی بہت جلدی ہو جاتے تھے۔ ابن قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ آ جاتا تھا تو آپ کی ٹوپی سے دھواں نکلتا تھا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی ٹوپی پہنتے تھے، اور آج کل کے بڑے علامہ بن جاتے ہیں اور ٹوپی نہیں پہنتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ٹوپی سے دھواں نکلتا تھا اور پورے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے کہ غصے کی وجہ سے دل کے اندر انگارہ بھڑکتا تھا۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غصے کا علاج یہ ہے کہ لیٹ جائے آدمی، اگر لیٹنے پر بھی نہ جاوے تو غسل کر لے۔ یہ لیٹنا اور غسل کرنا اس شعلے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے غصے کی وجہ سے فرشتے کو ایک تماچا مار دیا تھا، ایک آنکھ نکال دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت جب آئے تھے، حکیم ترمذی کے حوالے سے ایک روایت مفسر قرطبی نے نقل کی، لیکن محشی نے اس کو اسرائیلیات میں سے کہا ہے۔ خیر، تو اس فرشتے کے ساتھ اسی طرح کی بات پیش آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ روح نکالو گے تو کہاں سے نکالو گے؟ اگر آنکھوں سے نکالو گے تو میں نے تو یہاں تجلی الہی دیکھی ان آنکھوں سے۔ زبان سے نکالو گے تو میں نے حق سبحانہ و تعالی سے کلام کیا ہے۔ کانوں سے نکالو گے تو حق تعالی کا کلام کانوں سے سنا ہے۔ قدم چلے ہیں کوہ طور کی طرف۔ خیر، فرشتے کے ساتھ یہ سب باتیں ہوئی تھی اس طرح کی۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے بعد بڑی نامعقول حرکت کی ہے، نیابت صحیح نہیں ہوئی، تم لوگ پوجا میں لگ گئے۔ عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے جلد بازی کی؟ تورات کا انتظار کرتے، میں کتاب ہی لے کر دینے گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا تھا، تم نے اس جلد بازی سے گمراہی کو اختیار کر لیا ہے۔ اور بعض مفسرین اعجلتم امر ربکم کا مطلب یہ بتلایا کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ میری موت آ گئی، جلد بازی کر کے یہ قرار کر دیا کہ میری موت آ گئی۔ دو لفظ آتے ہیں عربی میں، ایک عجلت کا لفظ، ایک سرعت کا لفظ۔ سرعت اچھی چیز ہے اور عجلت بری چیز ہے۔ وقت سے پہلے کسی چیز کو کر لینا، اس کو عجلت کہتے ہیں۔ التقدم بالشیء قبل وقته وهي مذمومۃ، کسی چیز کو اس کے وقت کے آنے سے پہلے کر لینا یہ عجلت ہے۔ اور عمل الشیء فی اول وقته سرعت وهي محمودۃ، کسی چیز کو اس کے اول وقت میں کر لینا اس کو سرعت کہتے ہیں اور یہ اچھا ہے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اعجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کا جو وقت مقرر تھا اس سے زیادہ جلدی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے 40 رات کا وعدہ کیا تھا تو اتنا تو انتظار کرتے۔ اور بعضوں نے کہا کہ تعجلتم سخط ربکم، اپنے رب کی ناراضگی میں جلدی چلے گئے۔
یا یہ کہ تمہارے رب کا حکم آنے سے پہلے پہلے ہی تم گائے کی پوجا میں لگ گئے؟ یہ سارے مطالب مفسرین نے لکھے ہیں. اعجلتم امر ربکم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور آپ نے تختیاں ڈال دی. تختیاں ڈال دی، القاء میں آنا عربی زبان میں ڈالنے کے آتے ہیں. جو تختیاں موسیٰ علیہ السلام تورات کی لے کر آئے تھے وہ آپ نے ڈال دی. سوال ہوتا ہے کہ اتنے بڑے جلیل القدر نبی، اگر آج کوئی عالم بلکہ حافظ ہی کیوں نہیں، ایک آرڈینری مسلمان قرآن کو نعوذ باللہ ایک ہاتھ سے پکڑے تو ہمارا پارا گرم ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے کہ قرآن کو اس طرح پکڑ رہا ہے. اسی لیے تو عربی زبان میں غیروں کو دینے سے منع کرتے کہ عربی زبان میں لکھا ہوا تو مت دو، وہ بغیر پاکی کے اس کو پکڑ لیں گے. بائبل کو لوگ تکیے کے نیچے، اب تکیے کی جگہ سر کے نیچے ڈال کے سو جاتے ہیں اور بستر پر لیتے لیتے اس کو پھینک دیتے ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے، آسمانی کتابیں جتنی آئی سب قابل احترام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اس کو ڈال دیا، یہ ایک سوال ہوتا ہے. نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کتابیں ایسی تھوڑی پکڑیں گے اور ایسے رکھیں گے. اس لیے علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی زیادہ سخت غصے میں تھے دین کی حمیت کی وجہ سے، اور رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے سے ایک غیرت آئی تھی اس وجہ سے. تو آپ نے تختیاں رکھنے میں اتنی جلدی کی تاکہ ان کا ہاتھ فارغ ہو جاوے، اور اپنے بھائی کے سر کو یعنی بال کو پکڑنا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے رکھا. قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غم بھی تھا اور غصہ بھی تھا. دیکھا کہ ان کی قوم اسی بچڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے حکم دینا چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت غصہ نہیں آیا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بتلایا تھا. راستے میں آپ نے تختیاں نہیں ڈال دی، تختیاں ڈالی تو اپنی قوم کو دیکھ کر. اسی کو کہتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ، شنیدہ کے بود مانند دیدہ. فارسی میں یوں کہتے ہیں شنیدہ کے بود مانند دیدہ، سنا ہوا دیکھے ہوئے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اس طرح سے جلدی میں رکھی کہ ٹوٹ گئی. موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تو تھا نہیں کہ اس کو پھینکے، لیکن اپنے ہاتھ کو فارغ کرنے کے لیے جلدی جلدی میں اس طرح سے رکھا اور وہ ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈالنے کی وجہ سے جو نتیجہ مرتب ہو سکتا تھا وہ نتیجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رکھنے کی وجہ سے ہوا، اس لیے اس کو القاء کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا. تختیاں تو ٹوٹتی ڈالنے کی وجہ سے، یہاں تو رکھا تھا اور ٹوٹ گئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ڈال دی. ایک مرفوع روایت ہے ابن ابی حاتم کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. لیس المعائن کالمخبر، آنکھوں سے دیکھنے والا اس آدمی کی طرح نہیں ہے جس کو خبر دی گئی ہے. اخبرہ ربہ عز وجل،
موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے خبر دی ان قومہ فتنوا بعدہ، ان کی قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے جانے کے بعد۔ فلم یلقی الالواح، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں نہیں ڈالی۔ فلما رآہم وآینہم القی الالواح، جب انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ ہماری قوم اس میں مبتلا ہے اور یہ کر رہی ہے، تو آپ نے تختیاں ڈال دی۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوع روایت نقل کی ہے۔ تختیاں ٹوٹ گئی، کتنی ٹوٹی، کتنی اٹھا لی گئی، علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، اس لیے کہ ظاہر قرآن اس کے خلاف ہے، لیکن یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی میں نے جو نقل کی، اس روایت کے آخر میں فلما رآہم وآینہم القی الالواح فتکسر منہا ما تکسر، یہ الفاظ آلوسی نے نقل کے۔ ابن کثیر والی روایت میں وہ الفاظ نہیں ہے کہ تختیاں ٹوٹ گئی اس میں سے جتنی ٹوٹی۔ اور ایک اور روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تختیوں کو ڈالا تو ان میں سے 7 حصوں میں سے 6 حصے اٹھا لیے گئے اور ایک ہی حصہ باقی رہ گیا۔ تورات کے 70 پارٹ تھے، ہر سال میں اس کے ایک سال میں اس کا جز پڑھا جاتا تھا، اور اس کو 4 آدمیوں نے پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 کا نام آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں رکھی اور وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کے کھینچنے لگے۔ ہارون علیہ السلام کے سر کو، آلوسی نے لکھا سر سے مراد بال ہے، ہارون علیہ السلام کے بال کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے ہیں، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بنسبت ہارون علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی، اس لیے کہ تھوڑے برداشت زیادہ کرتے تھے اور نرم بہت زیادہ تھے۔ سوال ہوتا ہے کہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو کیسے اس طرح کی سزا دے رہے ہیں؟ کیا آخر انہوں نے ان کے سر کو کھینچا کیوں؟ قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بھی ہے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور میرے سر کو مت پکڑ۔ تو یہ سوال ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو کیوں پکڑا، داڑھی کو کیوں پکڑا؟ قرطبی نے مجموعی طور پر 4 اقوال نقل کیے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑنے کے اور بال کو پکڑنے کی وجہ لکھتے ہوئے 4 شکلیں لکھی ہے۔ پہلی یہ کہ عرب حضرات کا یہ ایک معمول ہے، ان لوگوں کے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کا جب اکرام کرتے ہیں تو اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔
اکرام کے طور پر اور تعظیم کے طور پر. اس وقت کوئی ذلیل کرنا مقصود نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا ان کی داڑھی میں ہم نے ہاتھ ڈالے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا. دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے کچھ سرگوشی کرنا چاہتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ میں تختیاں لے کے آیا ہوں. اس دفعہ کی جو گفتگو اللہ تعالیٰ سے مناجات ہوئی، اس مناجات میں یہ تختیاں اتری ہے. بنی اسرائیل سے اس کو چھپایا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے. تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بھائی سے کہا کہ آپ میرا سر جو پکڑ رہے ہیں یا داڑھی پکڑ رہے ہیں، لوگ یہ سوچیں گے کہ آپ مجھے ذلیل کر رہے ہیں. وہ لوگ یہ سوچیں گے. لا تأخذ بلحیتی ولا براسی. ایک اور بات یاد رکھیے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ رتبے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ زیادہ ہے ہارون علیہ السلام سے، کیونکہ ہارون علیہ السلام نبی تو ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہیں. بادشاہ کا درجہ وزیر سے زیادہ ہوا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے، ہاں اولو العزم پیغمبر ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بڑا ہے. ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں. اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، یہ بعض لوگوں نے کہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ورنہ میں بالکل نہیں کہتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا کہ ان کو یہ شک ہوا یا ان کے دل میں آیا کہ ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہے کیا. لیکن وہ تو نبی تھے، نبی تو نبوت سے پہلے بھی شرک سے دور رہتا ہے، معصوم ہوتا ہے نبی. اس لیے یہ تیسری وجہ تو اتنی زیادہ گلے سے اترنے والی نہیں ہے. اور چوتھی وجہ بعضوں نے یہ لکھی ہے، قرطبی نے لکھی کہ انہوں نے اپنے بھائی کو ملایا اپنے ساتھ، اور تاکہ ان سے معلوم کرے کہ بات راز کی کیا ہے، کیا ہوا ہے اصل ماجرا. لیکن ہارون علیہ السلام نے اس کو اس لیے ناپسند کیا کہ بنی اسرائیل یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو ڈانٹا ہے یا ان کو سزا دی ہے. خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنی طرف کھینچا، اور آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ گمان کرتے ہوئے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو گوشالہ پرستی سے روکنے میں کچھ کوتاہی کی ہے. غصہ بہت تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس غصے میں وہ کنٹرول نہیں کر پائے، انہوں نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. خیر، مختلف قسم کی باتیں علماء نے لکھی. ابو علی جبائی کے حوالے سے آلوسی نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنی جگہ پہ سمجھ کے، جیسے آدمی غصے میں اپنے ساتھ کیسا کر ڈالتا ہے، اس طرح کی بات کر لی انہوں نے. قال ابن ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں کے بیٹے، میرے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے. دونوں سگے بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، لیکن اس مقام کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام نے ماں کا بیٹا کہا. دونوں ماں شریک اور باپ شریک، دونوں سگے بھائی ہیں، شقیق ہیں دونوں. حقیقی بھائی ہوتے ہوئے بھی ماں کا واسطہ لائے کہ ماں کے بیٹے. کیوں ایسا کیا؟ اس وجہ سے کہ
ہارون علیہ السلام کے اندر آثار جمال، آثار رحمت بہت زیادہ ظاہر تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا تو وہاں پر بھی رحمت کا لفظ استعمال کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ماں چونکہ اولاد کی تربیت میں کوشش کرتی ہے، بڑی تکلیف اٹھاتی ہے، اور جہاں نرمی کسی سے دکھانی ہو تو ماں کا لفظ استعمال کرتے. یہاں بھی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے نرمی اور محبت کا مطالبہ تھا، اس لیے ماں کا تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالتے. یہیں سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی آدمی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یہ خطرہ ہو کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے، کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی آدمی کھڑا ہو اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں ان کو روکوں گا تو مجھے قتل کر ڈالیں گے، ایسے موقع پہ چپ رہنے کی اجازت ہے. اور ابن عربی نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ غصے سے احکام نہیں بدلا کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے غصہ تو کیا ہے، غصہ کر لینے سے احکام نہیں بدلتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب غصے میں ہم نے طلاق کا لفظ بول دیا تھا. جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک عورت کا سوال آیا، اس نے پوچھا ہے کہ غصے کے اندر اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ تو انصاف نہیں کرتا ہے، تو غصہ ہو یا نہ ہو، یہ کلام بہت ہی ڈینجر ہے، کافرانہ کلام ہے، تو اس کا تو حکم لاگو ہوگا. غصے کی وجہ سے احکام نہیں بدل جاتے. اسی طرح سے لا علمی سے بھی کوئی کہے کہ میں جانتا نہیں تھا تو جاننا چاہیے تھا. حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی العداء، تو میری وجہ سے دشمنوں کو خوش مت کر. شماتت عداء، دشمن کی خوشی، دشمن کو خوش کرنا. السرور بما یصیب اخاک من المصائب فی الدین والدنیا، آپ کے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے، چاہے دینی تکلیف ہو یا دنیاوی تکلیف، اس پہ خوشی کا اظہار کرنا یہ حرام ہے. اسی کو کہتے ہیں شماتت. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تظہر الشماتت باخیک، اپنے بھائی کی تکلیف کے خوشی کا اظہار مت کر، ہو سکتا ہے فیعافیہ اللہ ویبتلیک، اللہ اس کو عافیت دے دے اور تجھے مبتلا کر دے. دوسرے کی تکلیف پر ہنسنے کی بہت عادت ہے. ہاں دیکھو مزہ آ رہا ہے دوسرے کی پریشانی دیکھ کر، بہت کتا تھا، اس کو بھی تھوڑی ضرورت تھی. اس طرح کے الفاظ لوگ بولتے ہیں، ظاہر میں کہیں گے رے بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہوا، اور اندر سے خوش. حضور فرماتے ہیں کہ خوشی کا اظہار مت کرو اپنے بھائی کی تکلیف پہ، اللہ اسے عافیت دے دے اور آپ کو مبتلا کر دے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء. اور بھی الفاظ ہے، مجھے یہ الفاظ یاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ومن درک الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتۃ الاعداء. لیکن قرطبی نے یہ الفاظ لکھے،
اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، اے اللہ برے فیصلے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ودرک الشقاء، بدبختی کو پانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وشماتۃ الاعداء، دشمنوں کی خوشی سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ دشمن خوش کب ہوتا ہے؟ جبکہ دشمن کا برا ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے تو کوئی خوش نہیں ہوتا، سوچتے ہیں کہ کیوں اس کا اچھا ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خیر، حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی سے درخواست کی کہ ان لوگوں نے تو مجھے کمزور سمجھا تھا اور کمزور سمجھ کر مجھے قتل کرنے والے تھے، قتل کر ڈالے، قریب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی والدہ، ان کا نام بعضوں نے محیانہ بنت یسہر بن لاوی لکھا ہے، بعضوں نے یوحانز لکھا ہے، بعضوں نے یارخہ یا یارزخت، الگ الگ نام لکھے، اور بعضوں نے تو ان کی ماں کے نام کی خاصیتیں بھی نقل کی ہے۔ یہ سب باتیں علامہ آلوسی بغدادی نے نقل کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی سے بتایا کہ دیکھو میرے ساتھ مدد کرنے والے کم تھے، اس کا ان لوگوں نے فائدہ اٹھانا چاہا تھا، مجھے قتل کرنے کے قریب ہو گئے تھے، میں نے ان کو اس سے روکا تھا، میں نے اپنی پوری کوشش خرچ کر دی، کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، لہذا آپ مجھ پہ دشمنوں کو خوش مت کرو۔ فَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور آپ مجھے ظالموں قوم کے ساتھ مت شمار کرو، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ آپ غصے ہیں اور سزا دینے میں مجھے ان لوگوں کے جیسا سلوک مت کرو، میں بری ہوں اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ معاملہ تو بالکل کلیئر ہے حضرت ہارون کا، تو موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، ان کا بھی تو دل، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت جلدی وہ غصہ فرو بھی ہو جاتا تھا، ٹھنڈا بھی ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اے میرے رب تو میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہم لوگوں کو تیری رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دعا کی، اپنے بھائی کو بھی شامل کیا، اس لیے کہ بھائی کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اس کا بھی تدارک کرنا تھا، اور یہ کہ اگر میرے بھائی سے کوتاہی ہو گئی ہو اس ذمہ داری کو سنبھالنے میں تو یا اللہ معاف کر دے۔ اور اپنے لیے اپنی کیوں معافی مانگی؟ کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا، حالات کے کھلنے سے پہلے میں نے پکڑ لیا۔ یہ ایک نبی کی شان ہے، اللہ کے خاطر غصہ دیکھو، چھوٹا بھائی ہے لیکن بڑے بھائی کو غیرت ہے، دینی غیرت میرے بھائیوں بہت بڑی غیرت ہوتی ہے۔ آج ہماری دینی غیرت مر گئی ہے، ہمارے گھر میں سے سنتوں کا جنازہ نکلے، ہمارے گھروں میں شرکیات ہو، کفریات ہو، غیروں کے طور و طریقے ہو، لیکن ہماری جوں تک رہتی نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ سوچتے ہیں کہ بھائی ناراض ہو جائے گا تو 100 دفعہ ہو ناراض، اللہ کے خاطر تو غصہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے خاطر غصے ہونا کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی، میری بھی مغفرت فرما، میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما، وادخلنا فی رحمتک، ہم سب کو تیری رحمت میں داخل فرما۔ یہیں سے حسن بصری رحمت اللہ علیہ تقریباً وہی ہیں، وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کی اور لوگوں کے لیے نہیں دعا کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس کی پوجا میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے ہی انہوں نے دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔
اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. یہ دعا کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اپنی غلطی کا اقرار کیا جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، ان قریب ان لوگوں کو ان کے رب کا غضب ملے گا اور دنیاوی زندگی میں ذلت ملے گی. دنیاوی زندگی میں ان کے رب کا غضب اور ذلت ملے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور افترا کرنے والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں، اسی طرح سے سزا دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، تہمت لگانے والوں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں. اوپر جو دعا ہوئی اس میں ایک بات اور کہنا میں بھول گیا کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، اپنے ماتحتوں کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے. مشائخ کو بھی چاہیے کہ اپنے مریدوں کے لیے دعا کریں. اسی لیے تو علماء کرام کو کہا گیا کہ امام کے لیے اپنے اکیلے کے لیے دعا کرنا مکروہ ہے. مصلی پہ ہے اور سب کے پاس آمین کہلوا رہا ہے اور اپنے لیے دعا کر رہا ہے. ہاں اگر قرآن کی آیات کے الفاظ ایسے ہو جس کے اندر اکیلے کی ایسی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو قرآن کے الفاظ کو تو وہ بدل نہیں سکے گا، لیکن ایسے الفاظ زیادہ استعمال کرے جس میں پوری جمعیت کے لیے دعا ہو. ہارون علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنی دعا میں اسی لیے شامل کیا. خیر، اس آیت کریمہ میں ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا، اس آیت میں بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کے حال کو بیان کیا ہے. جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان کو ان کے رب کی ناراضگی اور رسوائی دنیاوی زندگی میں ملے گی. سوال ہوتا ہے کہ سین تو فیوچر قریب کے لیے آتا ہے، سینالہم ان قریب ملے گی، تو کیا اس امت کے لیے کہا جا رہا ہے یا اس قوم کے لیے کہا گیا؟ مفسروں کے اس باب میں دو قول ہیں. ایک تو یہ کہ جنہوں نے ڈائریکٹ حصہ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچھڑے کی پوجا میں، ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے رب کی طرف سے ناراضگی ہوگی، غصہ ہوگا. سوال یہ کہ ان لوگوں نے تو توبہ کی تھی اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. توبہ کے لیے تو ان کو قتل کرنے کو کہا تھا، ایک دوسرے کو قتل کرے، پھر کیسے کہا گیا کہ ان کو عنقریب اللہ کی ناراضگی ملے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا میں غضب، آخرت میں نہیں، اور اس غضب میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، اور دنیاوی زندگی میں ذلت، وہ گمراہ ہوئے اور ان کی ذلت ہو گئی. لیکن پھر بھی سوال تو وہ رہے گا کہ سینالہم ان قریب. اس لیے کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کے لیے کہا گیا ہے. بعض حضرات فرماتے کہ ان کی اولاد جو حضور کے زمانے میں تھے ان کے بارے میں، اور ماں باپ نے کچھ غلطیاں کی ہو تو اولاد کو عار دلائی جاتی ہے. عرب لوگوں کے یہاں یہ ہے رواج. جیسے کہ کسی کے باپ دادا نے حرام کی کمائی جمع کر لی ہو اور وہ تو چلے گئے اور ان کی نسلوں میں وہ مال رہا ہو، تو بعد میں کوئی کہے کہ تم تو لوٹ کے بیٹھے ہو، بہت لوٹا ہے. وہ کہیں کہ ہم نے نہیں لوٹا. کہ تمہارے پاس تو ہے، تمہارے باپ دادا بہت لوٹتے تھے، وہی تو تمہارے پاس ہے. تو اس طرح کی بات کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے ان لوگوں کے وصف میں
بچھڑے کی پوجا ان لوگوں نے کی تھی، کرنے والے تو ان کے باپ دادا تھے۔ ان لوگوں کے اوپر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے غضب اترے گا آخرت میں، اور دنیاوی زندگی میں رسوائی ہوگی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم۔ کیا غضب ملا ان کو؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، یہی ان کی توبہ تھی۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے رب کے پاس توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ کیا ان لوگوں نے توبہ ہوئی؟ رہی رسوائی تو دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ اور ان کی نسلوں کے ساتھ رسوائی لگا دی ہے، آج بھی وہ ذلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نجزی المفترین، ہم اسی طرح سے افترا کرنے والوں کو بدلہ اور سزا دیتے ہیں۔ افترا کے معنی تہمت لگانا، تہمت لگانا۔ جو بھی اس طرح کی حرکت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، ہاں آخرت میں تو ملے گی، اس آیت سے بات معلوم ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کر کے صحیح توبہ نہیں کی تو اللہ نے ان کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا کہ وہ سب لوگ ان سے الگ رہیں، کسی کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ان تقول لا مساس، سامری جس نے گوشالہ پرستی شروع کی تھی اس کے لیے یہ تھا ان تقول لا مساس، تو لوگوں کو کہے کہ مجھے کوئی ٹچ نہ کرے۔ جانوروں کی طرح، شیر ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، جیسے ان کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، ان کے پاس کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ قرطبی نے بروایت قتادہ نقل کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب مسلط کر دیا تھا کہ جب کوئی اس کو ہاتھ لگاتا یا وہ کسی کو ہاتھ لگاتا دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ جیسے جن اگر کسی کو ہاتھ لگاتا ہے تو بخار ہو جاتا ہے، یا کوئی جن کو مل لے اس کو بخار ہو جاتا ہے، یہ سامری کے ساتھ بھی ویسا تھا۔ اور تفسیر روح البیان کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ خاصیت اس کی نسل میں بھی آج تک باقی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، جو لوگ اللہ پر افترا کرتے ہیں ان کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ یاد رکھ لینا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ یہاں دین کے بارے میں جس کسی نے نیا طریقہ رائج کیا ہے جو کتاب و سنت میں نہیں ہے، ان پہ رسوائی ہوتی ہے، ذلت ان کے اوپر ٹھوک دی جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ذل البدعۃ علی اقطافہم، بدعت کی رسوائی ان کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ دین میں بدعت اختیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانے کے مجرم ہیں اور اس سزا کے مستحق ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایک کافر اور مشرک کو دین کی دعوت دینا آسان اور اس کا دین کی طرف آنا آسان، لیکن ایک بدعتی اس کا آنا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ بدعت کو دین سمجھ کے کر رہا ہے اور پتہ نہیں ایسی ایسی ٹیکنیکل باتیں کرتے ہیں، صحیح حدیثیں صحیح باتیں اس کو چھوڑ کے ٹیکنیکل کی طرف جاتے۔ جیسے ابھی ایک صاحب نے مجھے ویڈیو بھیجا، اس میں کہہ رہے ہیں کہ جنازے کی نماز میں کھڑے کھڑے میلاد پڑھی جاتی ہے۔ ارے بھائی درود شریف کھڑے کھڑے پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو سوچئے، پورے دن میں 5 نمازیں ہیں، ان 5 نمازوں میں بیٹھ کر درود پڑھا جاتا ہے
اور اگر کھڑے ہو کر بھی پڑھ لو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کے پڑھنا کہ حضور یہاں سامنے ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ حضور کو تکلیف ہوتی تھی اس بات سے، اللہ کے نبی اس چیز کو ناپسند کرتے تھے۔ اور حضور کے ساتھ زندگی میں جو معاملہ کیا گیا وہ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہی معاملہ ہوگا۔ مسجد نبوی کے اندر ایک بادشاہ نے آواز بلند کر دی، اس وقت کے عالم نے فرمایا کہ حضور کے ادب کے خلاف ہے، مسجد نبوی میں آواز بلند نہیں کرتے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ دین میں اپنی طرف سے بدعت ایجاد کرنے والوں کی یہی سزا ہے، آخرت میں غضب الہی کے مستحق ہوں گے اور دنیا میں ذلت ہوگی۔ کل صاحب بدعت ذلیل، ہر بدعتی ذلیل ہے، یہ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم اسی طرح سے سزا دیتے ہیں افترا کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان لگانے والوں کو۔ خیر، یہاں سے انشاءاللہ مزید گفتگو دوسری مجلس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو صحیح فرماوے، سنتوں کے پیرو بناوے، تمام قسم کی بدعات سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔